أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. عبادت الہی کے مختلف مقاصد ہیں اور مختلف فوائد انسان کو پہنچتے ہیں. تعلق باللہ اس کا ایک مضمون ہے اور تعلق بالعباد اس کا دوسرا پہلو ہے. اور تعلق بالعباد میں سب سے بڑا فائدہ نماز یہ دیتی ہے کہ خوبیاں پیدا کرتی چلی جاتی ہے معاشرے میں اور معاشرے کی بدیاں دور کرتی چلی جاتی ہے اور دن بدن معاشرہ زیادہ دلکش، زیادہ خوبصورت، زیادہ دلربا ہوتا چلا جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس مقصد کی خاطر بھی نماز کو ادا کرو اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرو، اس امید پر کہ تمہاری عبادتوں کے بدلے، تمہاری عبادتوں کے نتیجے میں بالآخر تمہارا معاشرہ نہایت حسین اور جنت نشان بن جائے گا. فرماتا ہے نماز کو دن کے دونوں کناروں پر کھڑا کرو. جس طرح حفاظت کے لیے فوجیں مقرر کی جاتی ہیں اس طرح کا نقشہ کھینچا ہے کہ گھیر لو اپنے دن کو نمازوں سے اور راتوں کو بھی کچھ اٹھو اور وہاں بھی خدا کی عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکیوں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ بدیوں کو دور کر دیتی ہیں. اس لیے نماز کا جو اخروی فائدہ ہے وہ تو الگ ہے، تعلق باللہ کا مضمون اپنی جگہ ہے،
لیکن اس دنیا میں بھی انسان کو نماز سے جو نمایاں فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر، اس کے معاشرے میں حسن پیدا ہونے لگ جاتا ہے اور بدیاں دور ہونے لگ جاتی ہیں. اور یہ قانون قدرت ہے جو اٹل ہے، ازلی اور ابدی ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے کہ حسنات برائیوں کو دور کرتی ہیں. یہ جو طرز کلام ہے قرآن کریم کی، یہ دنیا کے عام تصور سے بالکل مختلف ہے. یہ جو نتیجہ نکالا گیا ہے کہ حسنات برائیوں کو دور کرتی ہیں، عام انسانی فہم نے جو نتیجے اخذ کیے ہیں یہ اس کے بالکل برعکس ہے. عام طور پر غلطی سے کوتا نظر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ بدیاں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اور نیکیاں کمزور ہوتی ہیں. کہتے ہیں بدی راہ پا گئی اس کے اندر، اور جو جو بدی داخل ہونے شروع ہوئی اس نے نیکی کو دھکیل کر باہر کرنا شروع کیا. قرآن کریم ایک حیرت انگیز عقل و دانش کی ایسی کتاب ہے کہ جو انسانی فطرت کی غلطیوں کو بھی درست کرتی چلی جاتی ہے، اس کے اخذ کیے ہوئے نتیجوں کو بھی درستی کرتے ہوئے اس کی صحیح رہنمائی فرماتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسنات میں طاقت ہے اور بدیاں کمزور ہیں. وہ قومیں جن میں تم بدیاں دیکھتے ہو، دراصل ان میں سے پہلے مثبت خوبیاں دور ہونی شروع ہوئی تھیں. پہلے ان کے اندر حسنات غائب ہونا شروع ہوئیں، اور حسنات کے نہ ہونے کے نتیجے میں چونکہ خلا نہیں ہو سکتا اس لیے لازماً بدیاں اس کی جگہ پہنچ جاتی ہیں. انسانی فطرت خلا میں نہیں رہ سکتی. انسانی مزاج بغیر کسی چیز کے نہیں زندہ رہ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک نیکیاں موجود رہتی ہیں وہ حفاظت کرتی ہیں اور بدیوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی. اور بدیاں تو ایک منفی پہلو ہے. جس طرح روشنی کے مقابل پر اندھیرا ہے، اگر روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرے نے تو آنا ہی آنا ہے. اس لیے یہ حیرت انگیز طور پر روحانی دنیا کی سائنٹیفک کتاب ایسی ایسی اصطلاحیں استعمال فرماتی ہے اور ایسے ایسے مضامین پر روشنی ڈالتی ہے کہ انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. جب ایک دفعہ علم ہو جائے قرآنی نقطۂ نگاہ کا، پھر جب آپ تدبر کریں اور غور کریں تو حیرت انگیز طور پر قرآنی بیانات کو سچ پائیں گے. یہ بنیادی بات ہے کہ نیکی ایک مثبت پہلو ہے اور بدی نیکی کے فقدان کا نام ہے. بس جو نیکی کم ہوگی بدی زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے کہ نیکی موجود ہو اور پھر بدی اندر داخل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو نیکیوں میں سے بھی چوٹی کی نیکی ہے اس کو اختیار کرو. عبادات کو قائم کرو اور عبادات سے اپنے اوقات کو گھیر لو. کوئی گنجائش نہ چھوڑو باقی جہاں عبادت کا پہرا نہ لگا ہو. اور عبادتیں جو تمہیں حسن عطا کریں گی وہ حسن تمہاری برائیوں کو دور کرنے کا ذمہ دار ہو جائے گا. یہ ہے خلاصہ اس کلام کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا. اب آپ مزید غور کریں تو آپ کو دو قسم کے نمازی نظر آئیں گے. ایک وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے معاشرے کی بدیاں دور نہیں ہو رہی ہوتی. ایک وہ نمازی جو جتنا خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ ان کے اندر پاک تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں. ان کی کایا پلٹ جاتی ہے، ان کے مزاج کی کیفیت بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے اندر ایک جذب پیدا ہو جاتا ہے. ان کے قرب سے آپ لذت محسوس کرتے ہیں، ان کی صحبت میں آپ محفوظ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. آپ کو خطرہ نہیں رہتا کہ ان کی طرف سے شر کا کوئی پہلو آپ کی جانب چلے گا. ہاں، یہ امید رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات ان سے آپ تک پہنچے گی. یہ وہ عبادت کرنے والے ہیں جو حقیقی عبادت کرتے ہیں، جو سچی عبادت کرتے ہیں. اور وہ ظاہری علامتیں جو اس دنیا میں ان میں ظاہر پیدا ہو جاتی ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ سچی عبادت کرنے والے تھے. ورنہ عبادت کے باوجود اگر برائیاں موجود رہیں تو لازماً وہ عبادتیں جھوٹی ہیں، ان کے اندر کوئی اخنا ہے، کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے. کیونکہ قرآن کریم کھلا کھلا اعلان کر رہا ہے کہ عبادت ایک حسن ہے، حسنات میں سے ایک اعلیٰ درجے کی حسنہ ہے. اور عبادت کے ہوتے ہوئے لازماً تمہاری برائیاں کم ہونی شروع ہو جانی چاہیے. جس طرح برتن میں اگر تیل پڑا ہو آپ پانی ڈال دیں تو وہ تیل کو دھکیلنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ زیادہ وزنی ہے.
بالآخر اگر آپ پورے برتن کو پانی سے بھر دیں گے تو پورا تیل باہر نکل جائے گا۔ نیکیوں میں ایک وزن ہے، ایک باقی رہنے کی طاقت ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے برائیوں کے مقدر میں لازماً فرار ہے۔ چنانچہ اسی لیے قرآن کریم مختلف پہلوؤں سے اس حقیقت کو کھولنے کے لیے مختلف طریقے اختیار فرماتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق اور حسنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ فرماتا ہے دیکھو حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی حق آئے اور پھر حق بھی بھاگ جائے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ فرمایا ان الباطل کان زہوقا، باطل کی فطرت میں حق کے مقابل پر دوڑنا ہے، اس کو تعلیم یہ دی گئی ہے، اس کی ساخت ایسی ہے باطل کی، اس طرح اس کی تخلیق کی گئی ہے کہ لازماً اسے حق کے مقابل پر بھاگنا ہی بھاگنا ہے، جس طرح روشنی کے مقابل پر اندھیرے کے لیے فرار کے سوا اور کچھ ممکن نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم حسنہ اور حق کی جو تعریف فرماتا ہے وہ ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کی مثبت تعریف ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ بدیاں اور یہ کھوکھلی دنیا کی باتیں یہ تو جھاگ کی طرح ہوا کرتی ہیں، ان میں وزن کوئی نہیں ہوتا، یہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وہ صفات حسنہ جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان میں باقی رہنے کی صلاحیت ہے۔ یمکث فی الارض، وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ جو قرآن کریم نے مضمون بیان فرمایا، اس پر بعض سطحی نظر رکھنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے تو اس کا برعکس نظارہ دنیا میں دیکھا ہے، دنیا میں مختلف مذاہب آئے اور آ کے گزر گئے، اور ہر دفعہ جب وہ غالب آنے کے بعد پیچھے ہٹے اور وہ زمینیں چھوڑیں جہاں ایک دفعہ ان کو غلبہ نصیب ہوا تھا، تو بدیوں نے پھر وہیں جگہ پا لی اور بدیوں کا گویا دوبارہ راج شروع ہو گیا۔ ہر نیکی کی لہر عارضی طور پر آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور مستقلاً بدیاں ہی یہاں بسیرے کرتی ہیں اور بدیاں ہی ڈیرے ڈالتی ہیں۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے تاریخ انسانی کا، جس پر غور کرتے ہوئے ایک سطحی نظر کا انسان کہتا ہے کہ پھر اس کا کیا مطلب کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان السیئات یذہبن الحسنات، بدیوں نے ہی بالآخر نیکیوں کو دھکیل کے باہر کیا ہے، اور نیکیوں نے بدیوں کو نہیں دھکیلا۔ یہ مضمون دو طرح سے غلط ثابت ہوتا ہے، یعنی سرسری نظر میں اور تاریخی مطالعے میں تو بظاہر یہی حقیقت نظر آ رہی ہے، مگر قرآن کا کلام لازماً سچا ہے اور عقل کو منوایا جا سکتا ہے۔ اب جب مزید تجزیہ کریں گے صورتحال کا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآنی دعویٰ ہی سچا ہے اور ہمارے مشاہدے نے کچھ غلطی کی تھی۔ سب سے پہلی بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی اس وقت داخل ہوتی ہے جب نبوت آتی ہے، اور بظاہر اتنی کمزوری کی حالت میں داخل ہوتی ہے کہ اگر بدی میں کوئی وزن ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ نیکی راہ پا جاتی۔ یعنی تمام وہ غلبے کے محرکات، تمام وہ سامان جس کے نتیجے میں غلبے کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، وہ سارے بدی کے پاس ہوتے ہیں، اور کلیتاً رچ بس جاتی ہے معاشرے میں، انگ انگ میں بھیگ چکی ہوتی ہے، کو بھگو چکی ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حال میں تشریف لائے کہ گویا پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی نیکی کے لیے، نہ خشکی میں کوئی جگہ باقی تھی نہ تری میں کوئی جگہ باقی تھی۔ بعض دفعہ ایک گند اتنا پھیل جاتا ہے کہ حقیقتاً وہاں پاؤں رکھنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ تو قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ ایسے حال میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فرمایا کہ جب ایک چپا بھی گنجائش نہیں تھی نیکی کے لیے، وہاں قدم رکھا ہے اور دیکھا یہ پھر دنیا نے کہ نیکی نے پھیلنا شروع کیا، نیکی کی زمینیں بڑھنی شروع ہوئیں اور بدی سمٹنے لگ گئی۔ تو وہ تمام ذرائع جو غلبے کے ذرائع کہلاتے ہیں عرف عام میں، وہ تمام محرکات جن کے نتیجے میں تسلط ہو سکتا ہے، وہ سارے بدی کو حاصل تھے۔
کامل طور پر نیکی کو نکال کر باہر کر دیا گیا تھا. پھر داخل بھی ہوئی ہے کسی فوج کے ساتھ نہیں، کسی جبر کی تعلیم کے ساتھ نہیں، کسی جتھے کے ساتھ نہیں آئی. ایسی کمزور حالت میں آئی ہے کہ پنپنے کے لیے کوئی وجہ ہی معلوم نہیں ہوتی. سارے آپ ان واقعات کو، ان شواہد کو ایک کمپیوٹر میں ڈال دیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بدی کی تائید کر رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور طرز عمل کو ڈال دیں، اور یہ بھی ساتھ لکھ دیں اس میں کہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ ہر دل عزیز تھا، مگر اس دعوے کے بعد کہ میں نیکی کی تعلیم دوں گا اور نیکی کے زور سے بدی کو غائب کروں گا، یہ آج قوم میں سب سے زیادہ مغضوب بن چکا ہے. اس کے اپنے عزیزوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کے رشتہ داروں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، جتنے اس کے جتھے تھے، جتنے اس کے مداح تھے، سب پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور کامل طور پر ساری دنیا میں بدی غالب آ گئی ہے. کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ ہر بار کمپیوٹر یہ جواب دے گا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نیکی کے غالب آنے کا. لازماً یہ ایک شکست خوردہ حقیقت ہے جسے دوبارہ داخل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن واقعہ کیا ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، کہ یہ بے وقوف جو اپنے غلبے کے اوپر چھلانگیں لگا رہے ہیں اور بڑے بڑے بول رہے ہیں کہ ہماری طاقت کے مقابل پر اس نیکی کی کمزور حالت پنپ کس طرح سکتی ہے. کہتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو، ان کی زمین کو تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. دن بدن ان کی زمینوں کے کنارے کٹ کٹ کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زمین میں داخل ہو رہے ہیں. افہم الغالبون، تو وہ کیسے غالب آ جائیں گے جن کی زمینیں تنگ ہو رہی ہیں؟ تو نیکی اس وقت داخل ہوتی ہے جبکہ سارے آڈز، یعنی انگریزی محاورے کے مطابق سارے وہ محرکات جو فیصلہ کن ہوا کرتے ہیں ایک مقابلے میں، وہ بدی کے حق میں ہوتے ہیں. ایک ہی چیز ہے قرآنی بیان کے مطابق جو نیکی کے حق میں جاتی ہے، اور وہ یہ ازلی ابدی قانون ہے، اٹل قانون ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں ایک مثبت طاقت ہیں، یہ کوئی منفی تصورات نہیں ہیں. جب یہ مثبت طاقتیں داخل ہوتی ہیں تو منفی طاقتوں نے لازماً ہٹنا ہے وہاں سے. پھر وہ قومیں جب اپنی مثبت طاقتوں کی حفاظت نہیں کرتی، پہلے نیکیوں کو چھوڑنا شروع کرتی ہیں، پھر ان میں بدیاں راہ پاتی ہیں. جب تک نیکیاں موجود ہوں بدی کو مجال نہیں ہے کہ وہ راہ پا جائے. ایک تو یہ نقطہ نگاہ ہے جس کے ساتھ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو وہ فلسفیانہ خیال باطل نظر آتا ہے کہ ہمیشہ بدی غالب آئی ہے، نیکی غالب نہیں آئی. دوسرا، جب آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ ایک گراف کی شکل میں کرتے ہیں، ایسی صورت میں کہ ہر تہذیب کے بعد اگلی تہذیب جب آئی تو اس کا کیا مقام تھا، اس کے بعد جو اگلی تہذیب آئی اس کا کیا مقام تھا، تو یہ دیکھ کر آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ بظاہر نیکیاں شکست کھا کر چلی گئی ہیں، لیکن ہر منزل پر کچھ باقی رہنے والی ایسی صلاحیتیں چھوڑ گئی ہیں جنہوں نے انسان کے اخلاق کے معیار کو بلند تر کیا ہے، نیچے نہیں گرایا. وہ انسان جو جنگل کے، جو پتھر کے زمانے کا انسان تھا، یا بعد میں اس نے نیا دنیا میں رسنا بسنا سیکھا، اس وقت اس کی بہیمانہ حالتیں اتنی خطرناک تھیں کہ اس کے اس زمانے کے جو مذہبی تصورات یا تہذیبی تصورات ہیں وہ بہت زیادہ بھیانک ہیں آج کے مقابل پر. ان کو جب نبیوں نے تہذیب سکھائی تو نبیوں کے جانے کے بعد رفتہ رفتہ وہ پھر بدیوں کی طرف مائل ہوئے، لیکن پہلے مقام تک نہیں گرے. ہر اگلی جو لہر آئی ہے وہ پہلے سے اونچا چھوڑ گئی ہے، ہر اس سے اگلی لہر جو آئی ہے وہ اس سے پہلے سے اونچا انسانیت کا مقام چھوڑ گئی ہے. چنانچہ آج جو تصور ہے آزادیوں کا اور انسانی حقوق کا، اس کا عشر عشیر کیا، اس کا 1000واں حصہ بھی آج سے 2-4 ہزار سال پہلے موجود نہیں تھا. یعنی بدی کے باوجود بدی ویسی قوت اختیار نہیں کر سکی، ویسا قبضہ نہیں جما سکی دوبارہ انسان پر جیسا اس کو پہلے حاصل تھا، کیونکہ کچھ نہ کچھ نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں جو بدیوں کو اندر نہیں آنے دیتی. چنانچہ ایک مرتبہ
यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक ईसाई ने मुझ पर एतराज़ किया कि देखो तुम बड़े दावे करते हो कि मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी काया पलट दी और ये कर दिया और वो कर दिया। और अमरे वाकया ये है कि चंद साल का ही किस्सा था ना, चंद साल के बाद फिर वो जूतियों में दाल बटी है, वो तुम्हारी लड़ाइयाँ हुई हैं आपस में कि वो सारी अखूवत गई, वो सारे बातें तहजीब और तमद्दुन की ख़त्म हो गई, किस्से बन गई, जिनको लेकर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उछालते हो और हम पर अपनी बरतरी साबित करते हो। मैंने उसके सामने ये बात रखी। वहाँ के लोग अमूमन एतराज़ तो करते हैं लेकिन कज बहस नहीं है। उसको मैंने कहा कि तुमने सही मुतालिया किया है, तुम मुतालिया कर रहे हो हज़रत मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने का आपके मान बात के ज़माने से। मैंने कहा ये हो कैसे सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने और ना होने में फ़र्क कोई नज़र ना आए। इतनी अजीमुशान कुव्वत थी आपकी, ऐसा अजीमुशान वजूद था ताकत के लिहाज से, जो नेकियों के हक में एक अजीमुशान सूरज तुलू हो चुका था, और उस वजूद के होने और ना होने में अकल के खिलाफ बात है कि फर्क कोई ना पड़े। यानी वैसा ही रहता मामला जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे आपके जाने के बाद भी गोया, और सोसाइटी को कोई असर ना पड़ता। मैंने कहा ये बड़ा बेवकूफों वाला तस्वुर है। लेकिन तुम्हें मुकाबला करना चाहिए, जो तुम दावा कर रहे हो उसका तोड़ यह है कि तुम एक मुकाबला करके देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले के जमाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जमाने से। जिस वक्त हजरत मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में कदम रखा है तो अरब की क्या हालत थी, उसे उठाया और बड़ी बुलंदियां अता की। जब छोड़ के गए तो फौरन महसूस होता है कि गिरा है दोबारा, लेकिन उतना नहीं गिरा जितना पहले हालत थी, बल्कि अरब की पहली हालत के मुकाबले पर जब बिगड़े हुए इस्लाम का जमाना भी आप देखते हैं तो वो औज सुरैया पर कदम रखता हुआ दिखाई देता है। कहां जाहिल अरब और कहां उमैया का दौर, कहां जाहिल अरब और कहां अब्बासियों का दौर। हमें दुख देता है वो दौर इसलिए कि हजरत मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने पर रख कर देखते हैं और बड़ी तकलीफ पहुंचती है, दाग दाग नजर आता है वो दौर। लेकिन आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अता किया वो सब कुछ जायल नहीं हो सका, हजारों साल भी उसको जायल नहीं कर सके। आज 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसी खूबियां जारी हैं आज भी मुसलमानों में कि गिरे पड़े भी वो बाकी कौमों के मुकाबले पर उन खूबियों में बेहतर है। अरबों में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी खूबियां दाखिल कर गए कि आज वो बहुत दूर चले गए हैं इस्लाम से, लेकिन फिर भी वो खूबियां उनकी हिफाजत कर रही हैं। बाज मामलात में मुसलमान दूसरे के मुकाबले पर नुमायां नजर आता है। एक ये बात है मसलन कि मुसलमान से जुल्म करने की ताकत छीन ली है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जुल्म करता तो है, लेकिन हमें इसलिए जुल्म नजर आता है कि मेयार बहुत बड़ा बढ़ा दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का। कहां हिंदुओं का जुल्म, कहां सिखों के मजालिम, कहां गैर कौमें जो एक दूसरे पर मजालिम करती हैं उनका हाल, और कहां वो मजालिम जो हम कहते हैं जुल्म हैं लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बाद अपने साथियों पर या उन पर करते हैं जिनसे रूठ चुके हैं। जो हमें जुल्म नजर आते हैं वो दुनिया की नजर में कोई हैसियत ही नहीं रखते। ये हजूर अकरम का ही एहसान है कि वो हसनात जो आपने पैदा की थी वो कुल्लियतन गायब नहीं हुई, जितनी रही हैं उस हद तक बदी उनमें दाखिल नहीं हो सकी। और हर लहर ने जो नबूवत की आई है दुनिया में इंसान को पहले से बुलंदतर मुकाम पर छोड़ा है, और कुछ ऐसी नेकियां छोड़ी हैं पीछे जिनके अंदर वजन था और बाकी रहने वाली थी, और बदियों को कभी भी उन पर पूरी तरह यलगार करके मगलूब करने की तौफीक नहीं मिली। यह है इंसानी तहजीब का माहसल, यह है तारीखी दौर का सबक। हर दौर अपने से बेहतर दौर छोड़ के गया है, फिर हर आने वाला दौर अपने से और बेहतर दौर को छोड़ के गया है, और इन तमाम में असल मूजिब, असल जिम्मेदार नबूवत है। हर दफा नबूवत ही है जिसने इंसान की तालीम और तरबियत की है। बस इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात का मजमून आज भी जारी है। आज भी अहमदियों को अल्लाह ताला के फजल से जो हसनात अता हुई और जिनके नतीजे में हमारी बदियां दूर होनी शुरू हुई हैं, ये भी नबूवत की बरकत है। हम में और गैरों में फर्क क्या है? यही तो फर्क है कि हम
फैज़ नबूवत से वाबस्ता हो चुके हैं और बहुत से ऐसे हैं जो फैज़ नबूवत का इनकार कर चुके हैं। हम उस दौर में दाखिल हो गए हैं जहां हसनात बदियों को दूर करना शुरू कर देती है। लेकिन याद रखिए कि इन हसनात को बड़ी कुव्वत के साथ चिमटे रहें, तारीख़ इंसानी से सबक हासिल करें। जब भी आप में मुस्बित नेकियां कम होनी शुरू हो जाएंगी, लाजमन आप में बदियां दाखिल होनी शुरू हो जाएंगी। जब भी आप में बदियां दाखिल होंगी तो महज ये तालीम के बदियां छोड़ दो, ये किसी काम नहीं आएगी। कभी किसी के कहने से बदियां नहीं छोड़ा करता कोई। हां, नेकियां अगर इख्तियार करे कोई कौम तो बदियां खुद ब खुद छूटनी शुरू हो जाती हैं। इस वक्त अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया का ये मेयार है और बहुत बड़ा हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान है कि ऐसे इंसानों की एक जमात पैदा कर दी जो नेकी की बातें ज्यादा सुनती है और नेकी की बातें सुनकर जल्दी अमल करती है, और बदियों के खिलाफ इनके अंदर एक तबी और फितरी बगावत पैदा हो चुकी है। बहुत कोशिश करके लोगों को बदियां दाखिल करनी पड़ती हैं जमात अहमदिया में। मुनाफिकों को बड़े जोर मारने पड़ते हैं, तब जाकर वो चिरके लगाते हैं। एक दिफा की ताकत अज़्ब खुद पैदा हो गई है और ये दिफा की ताकत तभी नतीजा है नेकियों का। जब तक नेकियां आपके अंदर रहेंगी ये दिफा की ताकत मौजूद रहेगी। जब नेकियां खाई जाएंगी तो ये दिफा की ताकत भी खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी। यानी जब नेकियों को आप खुद छोड़ देंगे, ये आपके इख्तियार की बात है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि याद रखो खुदा बदियां नहीं पैदा किया करता, ना बदियों को इजाजत देता है कि किसी कौम में राह पा जाए। ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, कौमों को जो नेमतें अता हुई हैं खुदा हरगिज तब्दील नहीं किया करता उनको, यहां तक कि युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, वो खुद तब्दील कर दें, जो उनको हासिल हुआ है उसको छोड़ना शुरू कर दें। बस ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप नेकी की बात सुनते हैं और उस पर अमल करने लग जाते हैं। इसकी बरक्स सूरत जब पैदा हो जाती है तो कौमें हलाक हो जाया करती हैं। जब कौमें तनज़्ज़ुल इख्तियार करती हैं तो बिल्कुल उलट नक्शा पेश करती हैं। वो नेकी की बातें सुनते हैं और अमल नहीं करते, बदी की बातें सुनते हैं और दौड़ दौड़ के अमल करते हैं। बस ये अपना इम्तियाज कायम रखें। मुझे कुछ लोगों ने बताया मसलन कि पीछे चंद खुतबात में जो जोर दिया गया है, तहरीकात की गई हैं, इबादत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, उसका खुदा के फजल से नुमाया असर नजर आ रहा है। रब्वा की मसाजिद में लोग बकसरत आ रहे हैं मसाजिद में, और बाज़ जगह से तो ये इतला मिली कि मस्जिदें भर भर के छलकने लग गई हैं। बहुत ही प्यारी एक तस्वीर है रब्वा की कि यहाँ मस्जिदें छलक रही हों। अल्लाह ताला इस खूबी को जारी रखे और कायम और दायम रखे कि जमात अहमदिया नेकी की बातें सुने और उन पर अमल करे, लेकिन वक्तन फवक्तन अपनी नेकी को आजमाते भी रहा करें, कसौटी पर परख के देखा करें कहीं ये सोने की जगह पीतल या तांबा तो नहीं है। और उसकी पहचान खुदा ने ये बता दी है कि अगर सच्ची नेकी है, अगर इबादत सच्ची है, तो तुम्हारी दूसरी बुराइयां दूर होनी चाहिए। महज ये कि जी नमाजों में हम कायम हो गए हैं, ये काफी नहीं है। जब तक उसके साथ अज खुद तुम्हारे अंदर दूसरी बदियां हैं वो कम ना होनी शुरू हो जाएं। जब वो कम होंगी तब खुदा कहेगा हां तुम वाकई इबादत करते हो, वरना नहीं करते। बाज छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे मुआशरे में मौजूद हैं और उसकी वजह से अहमदी भी उससे मुतासर हो चुके हैं। उनमें से दो चीजों की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं। इबादत में तरक्की करें और तवज्जो करें इस तरफ, और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इन बदियों को हमसे दूर फरमा दे। एक उनमें से है बेहुदा सराई, लगव कलाम, गाली गलोच, अपनी जुबान को गंदा करना। इतना गंदा मुआशरा हो चुका है मुल्क का कि बच्चे मां बाप को मां बहन की गालियां दे रहे होते हैं और मां बाप बच्चों को दे रहे होते हैं और बात बात पर बद्दुआएं दे रहे होते हैं एक दूसरे को। इस कदर जालिमाना मुआशरा है कि जिम्मेदार अपने जानवरों को जिनके ऊपर पल रहा है उनको मौत की दुआएं देता है, और वो कुम्हार जिसका रिज्क गधों से वाबस्ता है वो हर मोड़ पर गधे को कहता है तू मर दफा हो। ऐसा गंदा मुआशरा जहां हो चुका हो, वहां जब तक आप अपने अंदर
مقابل کی بعض خوبیاں پیدا نہیں کریں گے یہ چیزیں آپ کے اندر ضرور راہ پا جائیں گی. زبان کو ناپاکی سے بچانے کے لیے جو متبادل خوبی ہے وہ ذکر الہی ہے. ذکر سے اپنے منہ کو معطر رکھیں، بدیاں، گالی گلوچ، فحش کلامی خود بخود دور ہونی شروع ہو جائے گی. محض آپ کسی کو کہیں کہ گالیاں نہ دو تو وہ نہیں چھوڑے گا کبھی. اس کو توجہ دلائیں ذکر الہی کی طرف اور درود کی طرف. اس کو کہیں میاں کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو، خدا کا نام لیا کرو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو، اور سوچ کر ایسا کیا کرو. جس شخص کو یہ عادت پڑنی شروع ہو جائے گی، لازماً جتنی یہ عادت راسخ ہوگی اسی قدر فحش کلامی کی عادت اس کو چھوڑنا شروع کر دے گی، کیونکہ ایک زیادہ طاقتور، زیادہ مثبت قدر نے اس کی جگہ گھیر لی ہے. دوسرا ہے گھروں میں بے وجہ جھگڑا کرنا، میاں بیوی کا تیز کلام کرنا، ایک دوسرے کو تانے دینا. خامدوں کا یہ سمجھنا کہ ہم ایک لونڈی اٹھا لائے ہیں جو ہمارے ماں باپ کی بھی اسی طرح لونڈی ہے جس طرح ہماری ہے، اور اس کی اپنی ذاتی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے وہ اس میں. اس کے ماں باپ کو گالی دے دی جائے تو ہمارا حق ہے، لیکن ہمارے ماں باپ کا اگر احترام چھوڑنا تو درکنار، بھی ہلکی سی بھی بے اتنائی ان کی طرف سے کرے تو ہمارا حق ہے کہ اس کو جوتیاں ماریں، اس کو گالیاں دیں، اس کے ماں باپ کو کوسیں اور ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیں. یہ جو رجحان ہے معاشرے کا، یہ نہایت ہی ظالمانہ ہے اور جہنم پیدا کرنے والا رجحان ہے. آپ کی تسکین کی جنتوں کو ختم کر دے گا. اس کے برعکس بھی صورتحال ہے. بعض عورتوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا تو حق ہے کہ ہم بد کلامی کریں، شور ڈالیں، کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیں، ظلم کریں، اور خاوند کا یہ حق نہیں ہے کہ ان باتوں میں کوئی برا منائے یا ہمارے ماں باپ کے متعلق کچھ کہے. یہ جو صورتحال ہے اس نے معاشرے میں اتنے دکھ پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جس گھر میں یہ واقعہ ہوتا ہے صرف وہیں تک دکھ نہیں رہتا بلکہ ارد گرد پھیلتا ہے، کیونکہ رشتہ داریوں کے تعلقات کی نسبت سے یہ آگے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معاشرہ جس کی تعریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کے معاشرے کے طور پر کی ہے، اس میں تو اس تیزی سے یہ ساری جگہ سرایت کر جاتا ہے دکھ کہ ہر گھر کا دکھ ہر دوسرے گھر کا بن جاتا ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال، مومنوں کی جماعت کی مثال تو ایک بدن کی سی ہے، پاؤں کی انگلی کے کنارے پر بھی ایک کانٹا چبھے تو سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے. تو یہاں رشتہ داریوں اور قرابت داریوں کا سوال نہیں رہا. اب تو اگر ایک احمدی گھرانے میں بھی دکھ پہنچے گا تو جس احمدی کو علم ہوتا چلا جائے گا وہ دکھ محسوس کرنا شروع کر دے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ کی طرز عمل جنت پیدا کرے معاشرے میں، آپ جہنم کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ بھی دکھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی دکھ کا سامان کرتے ہیں. یہ تعلق ایسا ہے میاں بیوی کا کہ جب تک رہتے ہیں حسن اخلاق سے رہنا چاہیے. اگر حسن اخلاق سے نہیں رہ سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسان کے ساتھ جدا ہو جاؤ، جدائی میں بھی احسان کرو، معروف کے ساتھ رہو، اور اگر نہیں رہ سکتے تو جدا ہو جاؤ لیکن جدائی میں بھی احسان کا پہلو ہو، کڑواہٹ نہ پائی جائے. یہ ہے اسلامی معاشرہ. لیکن اس کے برعکس جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ماحول گندا ہو چکا ہے اور جماعت پر بھی ان باتوں کا بہت برا اثر ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس بدی کو دور کرنے کے لیے کیا اختیار کرنا چاہیے طریق؟ قرآن کریم نے اس کا بہت ہی پاکیزہ حل بیان فرمایا ہے، ایک مثبت طاقت آپ کو عطا کی ہے. جہاں نکاح کا مضمون بیان کیا گیا وہاں یہ بھی ساتھ بیان فرما دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے دے کر تم مانگتے ہو اور اپنے لیے خیر طلب کرتے ہو. والارحام، اور ہم تمہیں متنبہ کرتے ہیں کہ رحموں کے حق ادا کرنا. مطلب یہ ہے کہ انسان کو متوجہ کیا گیا کہ اپنے ماں باپ کا حق تو تم ادا کرتے ہی ہو رشتوں کے لحاظ سے. خاص تنبیہ کا پہلو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دو رحموں کے رشتے آپس میں جڑ رہے ہوتے ہیں.
جب ایک کے ماں باپ کا تعلق اپنی بیٹی یا بیٹے کے ذریعے دوسرے کے ماں باپ سے ہو رہا ہوتا ہے اور بیچ میں ایک سنگم پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں میاں بیوی کے ماں باپ دونوں کے ماں باپ بن جاتے ہیں، فرمایا اس بات کا خیال رکھنا کہ اب تمہارے ارحام کے تعلقات پھیل رہے ہیں، اگر تمہیں ہم سے تعلق ہے، ہم سے پیار ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے رحمت کا سلوک کریں تو تم ان رحمی رشتوں کا خیال کرنا اور کوشش کرنا کہ جس طرح اپنے ماں باپ کے سے پیار کرتے ہو اور خدمت کرتے ہو دوسرے کے ساتھ بھی کرو۔ یہ ایک ایسا مثبت نظریہ ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی یہ کوشش کریں کہ ماں باپ سے بڑھ کر دوسرے کا خیال، دوسرے کے ماں باپ کا خیال رکھیں، بڑھ کر تو نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم اپنے ماں باپ کی طرح سلوک کریں، تو دونوں طرف سے جو بعض دفعہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں وہ بالکل پلٹ جائیں گی، دونوں میں اثار پیدا ہو جائے گا، دونوں میں ایک دوسرے سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، جہنم کی بجائے ایک جنت بن سکتی ہے۔ لیکن اگر عبادت آپ کرتے رہیں اور ان باتوں کا خیال نہ کریں، معاشرے میں گالی گلوچ ہو، اور یہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں چیزیں، گالی گلوچ اگر ہے تو پھر یہ بدخلقی بھی زیادہ ہو جائے گی، اگر ذکر الہی ہے تو آپ کو زیادہ توفیق ملے گی ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کا لحاظ کرنے کی۔ تو یہ دونوں خوبیاں ایسی ہیں جو تقویت دیتی ہیں ایک دوسرے کو، اس لیے آپ ذکر الہی پر بہت زور دیں، درود پر بہت زور دیں نمازوں کے ساتھ ساتھ، اور جس کو کہتے ہیں زبان کو تر رکھنا، اپنے دل کو بھی تر رکھیں اور زبان کو بھی تر اور پاک رکھیں۔ پھر جب آپ فحش کلامی کرنے کی کوشش کریں گے عادتاً تو بغیر کسی کے کہے بعض اوقات آپ کا نفس آپ کو جھنجھوڑے گا اور آپ کو متوجہ کرے گا کہ بھئی تم کیسے انسان ہو کہ دودھ کے لیے بھی وہی برتن اور پیشاب کے لیے بھی وہی برتن، کھانے کے لیے بھی وہی برتن اور گندگی کے لیے بھی وہی برتن، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذکر الہی سے زبان معطر کرتے کرتے اس میں ایسا گند ڈال دیتے ہو منہ میں، زیب دیتا ہے اس منہ کو یہ گند جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کا نام چل رہا ہو۔ یہ باتیں نفس خود متوجہ دلائے گا آپ کو ان باتوں کی طرف، اور رفتہ رفتہ ایک پاکیزگی کی منزل کی طرف آپ روانہ شروع ہو جائیں گے، پاکیزگی کے لامتناہی سفر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ دوسرے کے لیے اثار کریں گے اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں دوسرے کے ماں باپ کا خیال کرنا شروع کریں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرا فریق آپ کے ماں باپ کا پہلے سے بڑھ کر خیال نہ کرے، ایک انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ اس بات کو، یہ بنیادی بات ہے، ہمیشہ اپنے اندر امتیازی شان کے ساتھ قائم رکھیں کہ جو نصیحت سنیں فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ عام ایک بھنبھناہٹ کے ساتھ، جس طرح شہد کی مکھیوں سے بھنبھناہٹ اٹھتی ہے، اس طرح ایک بھنبھناہٹ پیدا ہو جائے معاشرے میں کہ چلو نیکی کریں، چلو نیکی کریں، یہ آواز کانوں میں پڑی ہے، چلو ایک دوسرے پر سب کر لے کے جائیں، اس روح کی حفاظت کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس دنیا کو جنت بنانے والے صرف اور صرف احمدی ہوں گے، اور ہماری جنت کے ذریعے ہی دنیا کی جہنم میں تبدیل ہوں گی، ہماری ہی وہ زمین ہوگی جو خدا تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق پھیلتی چلی جائے گی اور دشمن کی زمین کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جنت وہ جنت ہے جو اس لائق ہے کہ دنیا پر غالب آئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہی کو توفیق ملے گی کہ وہ اس جنت کو دنیا میں غالب کر دے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آج ایک انتہائی دردناک واقعہ ہوا ہے جس کے ساتھ دل بہت ہی مزمحل ہے،
یوں معلوم ہوتا ہے گہرا زخم لگا ہے دل کو، کیونکہ ایک بہت ہی پیارا سلسلے کا خادم آج اچانک ایک حادثے میں ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ مولانا عبد المالک خان صاحب جو جہاد پر روانہ ہوئے تھے، تبلیغی سفر پر روانہ ہوئے تھے، آج ایک حادثے میں شیخو پورے کے قریب شدید زخمی ہوئے، اور جب تک ایک ہسپتال کی بد انتظامی سے تنگ آ کر دوسرے ہسپتال میں منتقل کیا گیا، اس دوران آپ وفات پا گئے۔ چلنے سے پہلے لاہور سے فون پر یہ اطلاع ملی۔ ہمارا دل بے حد مغموم ہے، کیونکہ ایک نہایت فدائی سلسلے کا خادم جو ایک ہندوستان کے چوٹی کے معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جس نے اللہ کی عزت کو قبول کیا اور دنیا کی عزت کو دھتکار دیا، ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کے آباء و اجداد کی سارے ہندوستان میں عزت کی جاتی ہے اور کی جاتی تھی، لیکن ان کے والد نے ان ساری عزتوں کو تج کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دامن پکڑا اور اسی عزت کو عزت کی نظر سے دیکھا جو اللہ کی دی ہوئی عزت ہے۔ ایک امیرانہ ٹھاٹھ چھوڑ کر ایک فقیرانہ زندگی اختیار کی، اور بالکل اسی نہج پر انہی صفات سے رنگین مولانا عبد المالک خان صاحب تھے۔ ساری اولاد میں سے آپ کو یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ نہ صرف وقف کیا بلکہ وقف کے تقاضوں کو خوب نبھا، گرمی میں، سردی میں، صحت کی کمزوری میں کبھی بھی اس خدمت دین کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ چنانچہ پرسوں مجھ سے ملے اور اجازت لی کہ میں فلاں سفر پہ جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے فلاں جگہ ضرورت ہے، مطالبہ ہے، وہاں جاؤں گا، پھر فلاں جگہ جاؤں گا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی صحت بہت کمزور ہو گئی ہے، آپ کے پاؤں پہ زخم ہے، شوگر کی تکلیف ہے، عمر کا بھی تقاضا ہے، آپ اتنا بوجھ نہ لیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ حضور بوجھ کیسا، میں تو اتنا خوش ہوتا ہوں، میرا دل کھل اٹھتا ہے ان باتوں سے، اس لیے مجھے اجازت دے دیں کہ میں دینی سفر پہ رہا کروں۔ جتنا زیادہ میں سفر کرتا ہوں اتنا ہی میری طبیعت حشاش بشاش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کے اس جذبے کو قبول فرمایا اور اسی سفر کی حالت میں آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ غم کتنا بھی ہو ہم تب بھی راضی ہیں اپنے اللہ کی رضا سے۔ آنسو آنکھوں سے گرنا ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نرم دل بنا دیا ہے اور انسانیت سکھائی ہے، لیکن جزا فضا کی ہمیں اجازت نہیں، نہ وہ ہماری سرشت میں داخل ہے۔ نہ مایوسی کا ہمیں سبق دیا گیا، نہ مایوسی سے ہم آشنا ہیں۔ قومیں زندہ رہتی ہیں اور افراد گزرتے چلے جاتے ہیں، اور زندہ قومیں قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ کون آیا اور کون نکل گیا۔ بحیثیت قوم کے ان کی زندگی کا سفر ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ بھی ایک زندہ قوم ہے، جانے والوں کے جانے سے دکھ تو ضرور پہنچا ہے لیکن مایوسی پیدا نہیں ہوئی۔ مجھے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر جانے والے کے مقابل پر سینکڑوں ہزاروں ویسے پیدا کر دیا کرے۔ ایک عبد المالک کو بلائے تو ہزاروں لاکھوں عبد المالک عطا کر دیا کرے جماعت کو، کیونکہ دنیا کو خدمت کرنے والے، مخلص خدمت کرنے والوں کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارا دامن خدمت کرنے والوں سے کبھی تہی نہ رکھے، دن بدن واقفین کی جماعت کی رونق میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ دن بدن خدا کے فرشتے دلوں کو تحریک کریں کہ ایک کی جگہ خالی ہوئی ہے، تم 10، 20، 100، ہزاروں آگے بڑھو اور لبیک کہہ کر اپنے آپ کو پیش کرو کہ ہم اس جگہ کو پر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ